وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لائق عزت تعظیم قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اسی کے متعلق چند گزارشات آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، التجا ہے، درخواست ہے کہ وہ رب لم یزل افراط و تفریق، فرقہ واریت، طنز و تنقید سے بچتے ہوئے خالصتاً قرآن و حدیث کی روشنی میں مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ بیان ہو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو قرآنی تعلیمات و ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، اس سے قبل آیات میں اللہ رب العزت نے یہودیوں کو، بنی اسرائیل کو ایمان قبول کرنے کا حکم دیا، پھر حق کو باطل کے ساتھ ملانے سے اور حق کو چھپانے سے منع فرمایا۔ آج کی تلاوت کردہ آیت میں اللہ رب العزت نے ان عبادات، ان احکامات اور طاعات کا ذکر کیا ہے کہ ایمان قبول کرنے کے بعد جن کو کرنا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔
سب سے پہلا حکم جس کا اللہ رب العزت نے ایمان کے بعد حکم دیا وہ ہے اقیم الصلاۃ، اقامت صلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ اور آپ غور فرمائیں اقیم الصلاۃ فرمایا کہ نماز کو قائم کرو، اد الصلاۃ نہیں فرمایا کہ نماز کو ادا کرو۔ اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ فرمائیں، قرآن مجید کی تلاوت فرمائیں، تو پورے قرآن میں جہاں بھی اللہ رب العزت نے ادائیگی نماز کا حکم دیا تو اقیم الصلاۃ کے ساتھ دیا، اد الصلاۃ کے ساتھ نہیں دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو اس کے تمام تر حقوق، فرائض، واجبات، سنن، مستحبات اور ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ ادا کرنا، یہ ہے نماز کو قائم کرنا۔ اس لیے کہ اقیمو اقامت سے ہے، اور اقامت کا معنی ہے کسی چیز کو اس طرح سیدھا کر دینا کہ اس میں ذرہ برابر بھی کجی اور ٹیڑھا پن نہ رہے۔ جیسے عربی میں کہا جاتا ہے اقام العود، کہ اس نے لکڑی کو سیدھا کر دیا، یعنی آگ کی تپش، آگ کی گرمی پر لکڑی کو اس طرح سیدھا کر دیا کہ اس میں بالکل بھی کجی اور ٹیڑھا پن نہیں رہا۔ جیسے کمان کے تیر کی لکڑی بالکل سیدھی ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں اقامت۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کا یہ اسلوب ہے کہ جب کسی چیز کو اس کے تمام تر حقوق، فرائض، واجبات اور ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ بیان کرنا مقصود ہو تو اسے اقامت کے لفظ کے ساتھ تعبیر فرماتے ہیں۔ مثلا یہودیوں اور عیسائیوں کے متعلق اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ اگر وہ یہودی اور عیسائی تورات کو، انجیل کو اور جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا اس کو قائم کرتے، اقام التورات والانجیل، تورات و انجیل اور منزل من اللہ کو قائم کرتے، یعنی ان کی تمام تر ہدایات، مامورات اور ممنوعات، تورات و انجیل کے تمام تر آداب کے ساتھ قائم اور نافذ کرتے، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو اس کی برکات یہ ہوتی کہ وہ اپنے اوپر اور نیچے سے کھاتے، یعنی ان پر رزق کی فراوانی ہو جاتی۔
اگر وہ تورات و انجیل کی تعلیمات کو قائم کر لیتے، نافذ کر لیتے۔ اور اسی طرح فرمایا وَأَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا، اور یہ کہ دین کو قائم کرو اور تفرقہ مت ڈالو۔ دین کو قائم کرنے کا کیا مطلب؟ کہ دین کو، اس کی تمام تر جزیات، تمام تر احکامات و ہدایات اور اس کے تمام تر مامورات اور ممنوعات و محرمات کے ساتھ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں نافذ کرو۔ ولا تفرقوا، اور تفرقہ مت ڈالو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ فرقہ واریت یہ ہے کہ مولویوں کا آپس میں اختلاف ہو جانا، کہ ایک جماعت یہ کہتی ہے، ایک جماعت وہ کہتی ہے۔ کسی مسئلے میں علماء کے اختلاف کا آ جانا، ائمہ کے اختلاف کا آ جانا، دو رائوں کا آ جانا، یہ فرقہ واریت نہیں ہوا کرتا، یہ تفرقہ بازی نہیں ہے۔ فرقہ واریت کیا ہے؟ تفرقہ بازی کیا ہے؟ کہ دین کی بعض چیزوں کو لے لینا اور بعض کو چھوڑ دینا، بعض پر عمل کرنا اور بعض کو چھوڑ دینا، اس کو فرقہ واریت کہتے ہیں۔ یہ تفرقہ بازی ہے۔ ان اقیم الدین، فرمایا کہ دین کو اس کے تمام تر احکامات اور ہدایات کے ساتھ قائم کرو۔ ولا تفرقوا، اور تفرقہ بازی نہ کرو، تفرقہ میں مت پڑو۔ مطلب یہ نہیں کہ جو چیزیں مزاج کے مطابق ہیں، طبیعت کے مطابق ہیں اور ہمارے رسم و رواج کے مطابق ہیں اس کو لے لیا، اور جو حکم، جو آیت، جو حدیث، دین کی جو بات ہمارے مزاج کے خلاف ہے، طبیعت کے خلاف ہے، ہماری رسم و رواج کے خلاف ہے، اس کو چھوڑ دیا۔ یہ کچھ کو لے لینا اور کچھ کو چھوڑ دینا، اسے کہتے ہیں تفرقہ میں پڑھنا، قرآن میں تفریق کرنا، دین میں تفریق کرنا۔ اس کو لے لیا اور اس کو چھوڑ دیا۔ یہود و نصارہ یہی کرتے تھے کہ تورات و انجیل کی بعض باتوں کو لے لیتے تھے اور بعض کو چھوڑ دیتے تھے۔ تو فرمایا ان اقیم الدین ولا تتفرقوا، دین کو قائم کرو۔ اقامت دین کا مطلب کیا؟ اس کو اس کے تمام تر فرائض، واجبات، حقوق و آداب کے ساتھ قائم کرو۔ اور اسی طرح فرمایا وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور یہ کہ تم انصاف کے ساتھ وزن کو پورا پورا تولو۔ اقامت وزن کیا ہے؟ یعنی اس میں ذرہ برابر بھی کمی بیشی نہ کرنا، یہ ہے پورا پورا تولنا۔ اور اسی طرح نکاح و طلاق کے معاملے میں اللہ نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، کہ کسی نے ایک طلاق دے دی تو رجوع کر لے، دو طلاقیں دے دی تب بھی رجوع کر لیں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اگر تمہیں خوف ہو کہ رجوع کے بعد بھی یہ حدود اللہ کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، اللہ تقیما حدود اللہ، قائم کرنے کا کیا مطلب؟ اس بات کا ڈر ہے کہ شوہر بیوی کے تمام تر حقوق، تمام تر ذمہ داریاں، تمام تر فرائض ادا نہیں کر سکے گا یا ادا نہیں کرے گا، یا بیوی کی طرف سے خوف ہے کہ وہ شوہر کے تمام تر حقوق، فرائض، واجبات اور آداب
اور ذمہ داریاں ادا نہیں کرے گی، فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، پھر اگر ان کی جدائی کرا دی جائے فلا جناح، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہاں بھی اقامت کا ذکر ہے کہ نکاح کو، شادی کے بندھن کو تمام تر حقوق، فرائض، واجبات اور ذمہ داریوں کے ساتھ ادا کرنا۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ جب کسی چیز کو اس کے تمام تر حقوق، فرائض، واجبات اور اس کے تمام تر آداب کے ساتھ بیان کرنا ہو تو لفظ اقامت کے ساتھ اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ بھی نماز کے لیے اقامت صلاح کا حکم دیا، ادائے صلاح کا حکم نہیں دیا۔ فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو۔ اور نماز کو قائم کرنا کیا کہ اس کے تمام تر حقوق، فرائض، واجبات، سنن و مستحبات اور اس کے ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ، یعنی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کو ادا کرو۔ نماز دراصل ہوتی ہی وہ ہے کہ جس کو اس کے حقوق کے ساتھ ادا کیا جائے، اس کے تمام تر فرائض، واجبات، سنن و مستحبات خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کیا جائے۔ الہ العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، تحقیق کامیاب ہو گئے وہ لوگ، کامیاب و کامران ہو گئے وہ لوگ، فلاح پا گئے وہ لوگ۔ الہ العالمین کون لوگ؟ رب کائنات نے فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، یعنی نماز کو اس کے تمام تر حقوق، فرائض، واجبات خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اور آگے الہ العالمین نے فرمایا والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور وہ لوگ کہ جو نماز کی محافظت کرتے ہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی اپنی نماز کو تمام تر حقوق، فرائض، واجبات، سنن و مستحبات، اس کے ظاہری اور باطنی آداب خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ فرمایا اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث بننے والے ہیں۔ الہ العالمین کس چیز کے وارث؟ رب کائنات نے فرما دیا الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، یہ جنت الفردوس کے وارث بننے والے ہیں جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ کون لوگ؟ جو اپنے نماز کو اس کے تمام تر آداب کے ساتھ قائم کرتے ہیں۔ اور ایک مقام پہ الہ العالمین نے فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون، اور وہ لوگ جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو عزت والی جنتوں میں ہوں گے۔ اور اقامت نماز کا ایک مطلب نماز کو ہمیشہ ادا کرنا ہے، نماز پر مداومت اختیار کرنا ہے، نماز پر ہمیشگی اختیار کرنا ہے۔ الہ العالمین نے فرمایا والذین هم علی صلاتهم دائمون، اور وہ لوگ کہ جو نماز پہ مداومت اختیار کرتے ہیں، ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں، یہ ہے اقامت صلاح، یہ ہے نماز کو قائم کرنا، نماز کو اس کے تمام تر حقوق،
فرائض واجبات سنن و مستحبات اور تمام ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ ہمیشہ ادا کرنا، یہ ہے اقیم الصلاۃ، اقامت صلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ اور نماز پڑھنے پر، نماز ادا کرنے پہ قرآن و حدیث میں جتنے وعدے کیے گئے ہیں، جتنی بشارتیں سنائی گئی ہیں، جتنے فضائل بیان کیے گئے ہیں، وہ تمام کے تمام اس نماز پر ہیں جس نماز کو اس کے حقوق کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت، اللہ کے محبوب پیغمبر سرور کونین تاجدار مدینہ فخر رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کامل طور پر وضو کرے، اچھی طرح وضو کرے، یعنی وضو کے تمام تر فرائض، واجبات، سنن، مستحبات کو ادا کرے، مکروہات سے بچتے ہوئے دھیان اور توجہ کے ساتھ وضو کرے، کامل وضو کرے، اور فرمایا کہ پھر 2 رکعت نماز نفل اس طرح ادا کرے کہ دوران نماز اس کے دل و دماغ کے اندر دنیاوی باتوں، دنیاوی کاموں کا خیال نہ آئے۔ فرمایا اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نماز کی برکت سے الہ العالمین اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت، اللہ کے محبوب پیغمبر سرور کونین تاجدار مدینہ فخر رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اچھی طرح وضو کرے اور پھر اس طرح 2 رکعت نماز نفل ادا کرے، 2 رکعت نماز پڑھے کہ دوران نماز اس کا چہرہ اور اس کا دل و دماغ نماز کی طرف متوجہ رہے۔ فرمایا اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بندے کے لیے اللہ نے جنت کو واجب کر دیا۔ اور فرمایا اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جو بندہ نماز کو نماز کے حقوق، فرائض، واجبات اور اس کی سنن و مستحبات کے ساتھ ادا کرتا ہے، فرمایا کہ ایسی نماز قیامت کے دن نمازی کے لیے برہان ہوگی، نور ہوگی، نجات ہوگی۔ اور جو بندہ اس طور پر نماز نہ پڑھے، فرائض و واجبات، نماز کے حقوق و آداب کے ساتھ نماز ادا نہ کرے، فرمایا وہ نماز قیامت کے دن اس کے لیے نہ نور ہوگی، نہ نجات ہوگی، نہ برہان کا سبب ہوگی۔ تو نماز کے جتنے بھی فضائل ہیں اور نماز پر جتنے بھی وعدے ہیں اور نماز پڑھنے پر جتنی بھی بشارتیں ہیں، دنیا آخرت کی جتنی بھی کامیابیاں اور کامرانیاں ہیں، جتنی بھی فلاح ہے، وہ اس نماز کے پڑھنے پہ ہے جس نماز کو اس کے تمام تر حقوق، فرائض، واجبات اور اس کے تمام تر آداب کے ساتھ ادا کیا جائے۔ اور جس نماز میں اس کے حقوق کا خیال نہ رکھا جائے، فرائض و واجبات کا خیال نہ رکھا جائے، اس نماز کے متعلق فرمایا کہ قیامت کے دن وہ نماز نہ نور ہوگی، نہ برہان ہوگی، نہ حجت ہوگی۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس بندے نے اچھی طرح وضو کیا، یعنی وضو کو اس کے تمام تر آداب کے ساتھ کیا، اور پھر اچھے طریقے سے نماز کو ادا کیا، یعنی نماز کو اس کے تمام تر حقوق، فرائض اور آداب کے ساتھ ادا کیا، تو اللہ نے اپنے ذمے لے لیا کہ اللہ اس کی مغفرت فرمائیں گے، اللہ اس کی بخشش فرمائیں گے۔ اور جو بندہ اچھے سے وضو نہ کرے، پھر دھیان اور توجہ کے ساتھ نماز ادا نہ کرے، فرمایا اس کے لیے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، اللہ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ فرمایا چاہے تو اپنے فضل سے معاف فرما دے، اور چاہے تو اس کو جہنم میں ڈال دے، چاہے تو اس کو سزا دے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ نماز پڑھنے پر جتنے بھی وعدے ہیں وہ کس نماز پہ ہیں؟ اس نماز پر جس نماز کو
اس کے تمام تر حقوق و آداب کے ساتھ ادا کیا جائے۔ فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، اور آگے فرمایا وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرو۔ پہلا حکم دیا نماز کو قائم کرنے کا۔ ایمان قبول کرنے کے بعد سب سے پہلا حکم نماز کا ہے۔ اور یہاں پہ یہ بات بھی یاد رکھیے کہ دین کے اندر، اسلام کے اندر عبادات میں سے سب سے پہلے جس عبادت کا حکم دیا گیا وہ نماز ہے۔ اور نماز کی یہ خصوصیت ہے کہ نماز تمام عبادات کی جامع عبادت ہے، یعنی نماز کے اندر تمام عبادات کی شکل پائی جاتی ہے۔ نماز میں توحید و رسالت کی گواہی بھی ہے، نماز میں تلاوت بھی ہے، نماز میں ذکر و اذکار بھی ہے، نماز میں تسبیحات و تہلیلات بھی ہیں، نماز میں دعا بھی ہے، نماز میں درود بھی ہے، اور کھانے پینے سے رک کر روزے کے ساتھ مشابہت بھی ہے، اور نماز کی شرائط اور پابندیوں کی وجہ سے نماز کو حج و عمرے کے ساتھ بھی مشابہت ہے۔ تو نماز وہ عبادت ہے، وہ جامع عبادت ہے کہ جس میں تمام عبادات کی شکل پائی جاتی ہے، تمام عبادات کی صورت اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ اور نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں تقریباً 90 مرتبہ اللہ نے نماز ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ تو فرمایا وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ، ایمان قبول کرنے کے بعد سب سے پہلا جس چیز کا حکم دیا گیا ہے وہ نماز کو قائم کرنا ہے۔ اور پھر فرمایا وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کرو، اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے پاکیزہ کرنا، پاک صاف کرنا، اور شرعی اصطلاح شریعت کے اندر زکوٰۃ کہتے ہیں کہ وہ مال جو نصاب کو پہنچ جائے اس میں سے 40واں حصہ مستحقین کو اللہ کے راستے میں دینا، یہ ہے زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ اس کے اوپر تفصیلی گفتگو آپ سنتے رہتے ہیں، موقع بموقع یہ عرض کی جاتی ہے۔ بس اتنا سا ایک نقطہ سن لیجئے کہ یہاں پہ قرآن مجید فرقان حمید میں اور احادیث مبارکہ میں جہاں بھی زکوٰۃ دینے کا حکم دیا تو لفظ آتو آیا ہے، ایتاء زکوٰۃ کا حکم ہے، آتوا الزکاۃ یا ایتاء الزکاۃ، کہیں بھی یہ نہیں آیا ادوا الزکاۃ، کہیں بھی ادائے زکوٰۃ کا حکم نہیں بلکہ ایتاء زکوٰۃ کا حکم ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جو ایتاء ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل کی رضامندی کے ساتھ دینا، دل کی رضامندی کے ساتھ دینا۔ ایتاء کا معنی بھی دینا ہے اور ادا کا معنی بھی دینا ہے، دونوں میں فرق یہ ہے۔ ایتاء اس دینے کو کہتے ہیں جس میں دلی رضامندی ہو، طیب خاطر ہو، اور محض ادا کرنا اس ادا کو کہتے ہیں اس میں رضامندی ہو یا رضامندی نہ ہو، دینے کو زبردستی دیا جائے یا خوشی کے ساتھ دیا جائے اس کو کہتے ہیں ادا کر دیا، ادوا الزکاۃ۔ اور جہاں پہ دل کی رضامندی سے دیا جاتا ہے اس کو ایتاء الزکاۃ کہتے ہیں، اس نے عطا کر دیا۔ اور اللہ کی بارگاہ میں وہی مال قبول ہوتا ہے، وہی صدقہ خیرات قبول ہوتا ہے، وہی زکوٰۃ قبول ہوتی ہے جو دل کی رضامندی سے دی جاتی ہے، جو دل کی خوشی کے ساتھ دی جاتی ہے، جو طیب خاطر سے دی جاتی ہے۔ جو زبردستی دی جائے، چٹی سمجھ کر دی جائے، وہ صدقہ خیرات، وہ عشر، وہ فطرانہ، وہ زکوٰۃ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ تو فرمایا وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرو۔ اور آگے فرمایا وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ فرمایا نماز تو پڑھنی ہے، پہلے نماز کا حکم دیا، اب فرمایا وارکعوا مع الراکعین کہ نماز پڑھو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہاں جز بول کر کل مراد لیا گیا ہے، جز بول کر کل مراد لیا گیا ہے، رکوع بول کر ساری کی ساری نماز کو مراد لیا گیا ہے۔ جیسے عموماً ہم کہہ دیتے ہیں کسی بچے کو الحمد شریف سنا،
اب اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف یہ 2 لفظ سنا، بلکہ جز بول کر پوری سورت مراد لی گئی ہے کہ پوری سورت سناؤ۔ بسا اوقات کہہ دیتے ہیں کہ قل هو اللہ احد سنا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پوری سورت سناؤ، جز بول کر کل مراد لیا جاتا ہے۔ یہاں بھی ورکعوا مع الراکعین کا مطلب یہ ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ مطلب نہیں کہ صرف خالی رکوع کرنا ہے، مطلب یہ ہے کہ پوری نماز ادا کرو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ، یعنی جماعت کا حکم دیا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ اب اس آیت کے اندر حکم دیا گیا ورکعوا، یہ امر کا صیغہ ہے، اسی وجہ سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ نماز جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے۔ اگر کوئی بندہ بلا عذر شرعی جماعت کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی بیٹھک پہ نماز پڑھ لی، اپنی دکان پہ نماز پڑھ لی، اپنے گھر میں نماز پڑھ لی، انفرادی نماز پڑھی بلا عذر شرعی، جس نے جماعت کی نماز کو چھوڑ دیا، نماز پڑھنے کے باوجود وہ بندہ گناہگار ہوتا ہے، اس لیے کہ اس نے واجب کو چھوڑا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نابینا صحابی آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آنکھوں سے نابینا ہوں، مجھے نظر نہیں آتا، اور مسجد اور میرے گھر کے درمیان میں ایک نہر بھی ہے۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی مسجد تک لے جانے والا نہیں ہے، میرا کوئی سہارا نہیں ہے، آیا میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ پہلے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں تم گھر پہ نماز پڑھ سکتے ہو، نابینا ہو گھر پہ نماز پڑھ سکتے ہو۔ ابھی وہ اٹھ کر جانے لگا تو حضور نے واپس بلایا، فرمایا ادھر آؤ۔ واپس آئے، پوچھا کیا تمہارے گھر اذان کی آواز جاتی ہے؟ کیا اذان کی آواز گھر میں پہنچتی ہے؟ عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذان کی آواز آتی ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر جماعت سے نماز پڑھنا ضروری ہے، پھر مسجد میں آ کر نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اب دیکھیں نابینا شخص ہے، کوئی چھوڑنے والا نہیں، کوئی لانے والا نہیں، کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں، اور حکم کون دے رہے ہیں؟ جو شفیق پیغمبر ہیں، جو محبت کرنے والے پیغمبر ہیں، جو خیال کرنے والے پیغمبر ہیں۔ فرمایا پھر مسجد میں آ کر نماز پڑھو۔ آج کوئی مولوی ایسی بات کہ نہیں فتوے لاؤں دیں، دین میں ہڈی سختی تے کوئی نہیں، ہم نے اپنی طرف سے دین کو نرم بنایا ہوا ہے۔ اور صحابہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں، یعنی صحابہ کے زمانے میں، جو کھلا منافق ہوتا وہ تو جماعت سے رہ جاتا تھا، مگر نہ جو چھپا ہوا منافق ہوتا تھا اس کی بھی جرت نہیں تھی کہ وہ جماعت کی نماز چھوڑ دے۔ اور اگر کوئی ایسا بیمار ہوتا کہ 2 آدمیوں کے سہارے سے چل کر آ سکتا ہوتا تو وہ بھی مسجد میں آ کر جماعت سے نماز پڑھا کرتا تھا۔ آج ہمارے سر میں درد ہو جائے تو ہم گھر بیٹھے ہوتے ہیں، معدہ خراب ہو جائے تو ہم گھر بیٹھے ہوتے ہیں، اتنی سی بات پہ ہم جماعت کی نماز چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ جماعت کی نماز کی اس قدر اہمیت ہے، اور یہ کتنا ضروری ہے اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیے کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں لوگوں کو حکم کروں کہ نماز کھڑی کرو، اور پھر کچھ لوگوں کو حکم دوں کہ لکڑیوں کو جمع کرو، اور لکڑیوں کو جمع کر کے ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اب اس سے زیادہ وعید کیا ہو سکتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں پہ کتنا شدید غصہ ہے جو بلا عذر شرعی گھروں کے اندر نماز پڑھ لیتے ہیں، اور اتنا شدید غصہ کس حکم پہ ہوتا ہے جس کا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کر لیا تاں بھی ٹھیک ہے، نہیں کتا تاں بھی ٹھیک ہے، جماعت سے نماز پڑھ لی اچھی گل ہے، اور جماعت سے نماز پڑھنی تاں بھی ٹھیک ہے۔ ایسی باتوں پہ جس میں ٹھیک ہوتا ہے ایسی باتوں پہ غصہ نہیں کیا جاتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غصہ اس بات پہ کرتے ہیں جس کا کرنا ضروری ہوتا ہے۔
تو اس سے پتہ چلا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے۔ بہرحال فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، ایمان قبول کر لینے کے بعد سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ نماز کو ادا کرو۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، دوسرا حکم یہ ہے کہ زکوٰۃ کو ادا کرو۔ دراصل بات یہ تھی کہ یہودیوں کے اندر مال و دولت کی، دنیا کی، درہم و دنانیر کی، روپے پیسے کی محبت بڑی تھی۔ وہ تاجر لوگ تھے، صناع لوگ تھے، دنیا کی بڑی محبت تھی۔ تو ان کو حکم دیا کہ نماز پڑھو جماعت کے ساتھ، تاکہ جب جائیں گے لوگوں کے ساتھ گھلے ملیں گے، لوگوں کے ساتھ ملیں گے، لوگوں کے ساتھ شریک ہوں گے، تو لوگوں کے دکھ درد کا پتہ چلے گا، لوگوں کی پریشانی کا پتہ چلے گا، لوگوں کے حالات کا پتہ چلے گا۔ جب لوگوں کے حالات کا پتہ چل گیا تو پھر دوسرا حکم یہ ہے کہ اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرو، ان کی ضروریات کو پورا کرو۔ تو مال کی محبت دل سے کم کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے آتوا الزکاۃ کا حکم دیا گیا ہے۔ فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، اور نماز پھر اکیلے نہ پڑھ لو، فرمایا وارکعوا مع الراکعین، بلکہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرو۔ جو کچھ بیان ہوا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔